آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی روحانی ترقی کا ضامن سلویشن ٹی وی۔ ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب 22 باب 25 آیت سے۔ پر اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا میرا منہ پھر نہ دیکھو گے۔ بس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا، بس اپنی اور اس سارے اللہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سمجھانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو۔ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول افسس کے جو بزرگ ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، ان کے سامنے ان سے جدا ہونے سے پہلے وہ خدا کے کلام کی باتیں ان سے شیئر کرتا ہے اور انہیں وارن کرتا ہے، خاص طور پر کلام مقدس میں سے 29 آیت اور پھر 30 آیت میں کہ جو اطراف ہوں گے وہ آؤٹ سائڈ باہر سے بھی اور ان سائڈ اندر سے بھی، یعنی میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے، تو یہ آؤٹ سائڈ سے آئیں گے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے، یہ اندر سے ان سائڈ۔ تو خدا کا بندہ جو افسس کے جو ایلڈر ہیں، افسس کے جو مذہبی رہنما ہیں، ان کو وارن کرتا ہے کہ انہیں خبردار رہنا ہے اور اپنی اور اپنے گلہ کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ باہر سے بھی خطرات ہیں، اندر سے بھی خطرات ہیں، اور اگر وہ بی کیئرفل نہیں رہیں گے تو پھر وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو لکھا ہے کہ الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لے، یہ وہ مسیح کی پیروی چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے جو ان سائڈ آؤٹ سائڈ، اندر اور باہر سے وہ کون سی باتیں ہیں جن پر ہم توجہ دے کر جو مذہبی رہنما ہیں وہ بھی اور کلیسیا بھی جو ہے وہ گمراہی سے بچ سکتی ہے۔ اور اگر آپ ان باتوں پر توجہ نہیں دیں گے تو آپ مذہبی رہنما ہوں یا کلیسیا ہوں، پھر آپ گمراہی سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو کلام مقدس میں سے اگر آپ زبور 78 ورس 10 کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا۔ یعنی گویا کہ کوئی شخص بھی، وہ مذہبی رہنما ہو یا عام ہو، یا وہ خدا کے کلام کے اختیار کی شناخت نہیں کر پاتا، یا وہ خدا کے کلام
کا جو اختیار ہے وہ اس پر قائم نہیں رہتا یا اس پر نہیں چلتا تو وہ رہنما ہو یا عام آدمی ہو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ اس پر ہم غور کریں گے۔ دوسری بات کہ ضرور 78 کی 17 آیت میں لکھا ہے تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق تعالیٰ سے سرکشی کرتے رہے۔ یعنی گویا کہ جو خدا کا خوف جب ان لوگوں سے جاتا رہا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو دوسری بات ہم سیکھیں گے کہ جب مذہبی رہنما ہو یا عام لوگ ہو، کلیسیا ہو، جب ان کے اندر خدا کا خوف جاتا رہتا ہے، خدا کی عزت اور احترام جاتا رہتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ جہاں انکوالیفائڈ لیڈر ہوں، جہاں نااہل لیڈر ہوں پرانے عہد نامہ میں، نئے عہد نامہ میں، تو وہاں بھی لوگ گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم اس پر بھی غور کریں گے۔ پرانے عہد نامہ میں حزقیل نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب، اس کا 22 باب 25 سے 28 آیت، اور یہ پھر جو ہم نے اعمال کی کتاب 20 اور 28 سے 29 تک پڑھا ہے، یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، تو ہم ان پر غور کریں گے۔ ہم پہلی بات پر غور کرتے ہیں کہ کیسے راہ راست سے گمراہ ہونے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور وہ جب لوگ خدا کے کلام کے اختیار کو، خدا کے کلام کو پر قائم رہتے ہیں، اس کی سچائی پر قائم رہتے ہیں تو وہ گمراہی سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ خدا کے کلام کی سچائی پر قائم نہیں رہتے تو وہ گمراہی سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو سچ کیا ہے شاید اس کا امتیاز کرنا مشکل ہے، اور آپ دیکھیں کہ بائبل مقدس کے ساتھ ہیلپ کے لیے بہت ساری جو کتب ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ مہیا ہیں پوری دنیا کے اندر، اور نیٹ کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بائبل مقدس کا جو مٹیریل ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر کلام مقدس کو، اصل کلام مقدس کو آپ ہر روز نہیں پڑھتے، آپ کلام مقدس کی تلاوت نہیں کرتے، اسٹڈی نہیں کرتے، اس پر دھیان گیان نہیں دیتے، تو جو ہیلپ میں کتابیں آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کو گمراہ کر سکتی ہیں، کیونکہ بیسیکلی آپ کسی نیٹ سے کوئی مٹیریل اٹھاتے ہیں یا جو بائبل مقدس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو بکس ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ لیکن آج دنیا کے اندر بہت سارے لالچی لوگ ہیں جن کو پتہ ہے سچ کیا ہے، لیکن وہ پیسہ لے کر ایسی کتابیں چھپاتے ہیں جو بدعت ہیں، جو لوگوں کو گمراہی کے راستے پر گامزن کر دیتی ہیں۔ تو آپ اس سے اسی صورت میں بچ سکتے ہیں، مذہبی رہنما اسی صورت میں بچ سکتے ہیں جب وہ اصل کلام مقدس کو ہر روز کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جب ہر روز اس پر دھیان گیان دیتے ہیں، جب اس کی سچائیوں کو وہ جانتے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کلام مقدس کو نہ پڑھنے کا شوق ہے، اور زیادہ تر لوگوں کے گھر میں اپنی بائبل مقدس نہیں ہوگی۔ مجھے ایک شخص نے کہانی سنائی، مجھے نہیں پتا کہ کس ملک کی کہانی ہے، لیکن مجھے کسی نے سنائی، میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ کسی ملک میں خادم تھا، تو وہ کسی کے گھر میں وزٹ کے لیے گیا، تو جب وہ اندر بیٹھا تھا تو ٹیبل پر تقریباً $500 پڑے تھے، تو وہ گھر والوں نے پنکھا چلا کر تو خود دوسرے کمرے میں چلے گئے، تو وہ ڈالر اس میز سے نیچے گر گئے، تو قاضی صاحب نے وہ پکڑ کر ان کی بائبل پڑھی تھی، تو اس بائبل میں رکھ کر اوپر ایک جگہ تھی وہاں بائبل رکھ دی۔
جب لوگ آئے دعا کی، والد صاحب چلے گئے، اور بعد میں دیکھا گھر والوں نے تو بولا کہ والد صاحب تو ہمارے پیسے چرا کر لے گئے. تو میاں بیوی نے یہ فیصلہ کیا چلو والد صاحب نے چوری کر لی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چرچ نہیں جاتے ہیں. تو وہ چرچ نہیں گئے. 6 مہینے یا سال کے بعد وہی والد صاحب کسی پڑوس میں عبادت کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر میں اس کو بلایا. میاں بیوی نے خود سوچا چلو غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، والد صاحب نے بھی چوری کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں. گھر میں بلایا اور گھر میں بلا کر ان سے کہا کہ والد صاحب اگر آپ نے ہمارے یہ $500 اٹھا لیے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بتا دیتے، تو غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں. تو والد صاحب رونے لگے. اب وہ گھر والے کہتے ہیں کہ والد صاحب آپ روئے نہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. والد صاحب نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے چوری کی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں نے چوری کی نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے جبھی وہ پیسے اٹھا کر آپ کی یہ بائبل مقدس میں رکھ دیے، رو اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے 1 سال تک اس بائبل مقدس کو ہاتھ نہیں لگایا. اگر آپ دوسرے دن اس بائبل مقدس کو اٹھاتے پڑھنے کے لیے تو آپ کو پیسے بھی مل جاتے. اور آپ اس پر الزام، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کتنے بدقسمت ہو کہ آپ کے گھر میں بائبل مقدس ہے لیکن سال کی جہاں میں رکھ گیا ہوں وہی کی. تو ایسے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ جو بائبل مقدس کو پڑھتے نہیں ہیں، بائبل مقدس کا سچ ان کو پتا نہیں ہے، لہذا کوئی بھی مذہبی کتاب ان کو دے گا گمراہ کر دے گا. نیٹ سے کوئی مواد اٹھائے گا گمراہ کر دے گا، کیونکہ وہ بائبل مقدس کے اصل مقصد کو جانتے نہیں ہیں. اور ایسے نہ صرف عام لوگ، کئی مذہبی رہنما بھی ہیں، وہ بھی صرف کتابوں پر ہی گزارا کرتے ہیں. وہ ڈیلی بیسس پر روزانہ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے اس کا اختیار، اس کی سچائی سے کیا ہے ناواقف ہیں، کیونکہ وہ اس پر دھیان نہیں دیتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے یشوع کو کہا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا اسی طرح میں تیرے ساتھ بھی رہوں گا، لیکن کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن رات اس پر دھیان کر کے عمل کرنا، پھر تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا. لیکن آج المیہ ہے مذہبی رہنماؤں کا، المیہ ہے لوگوں کا کہ کلام مقدس کی سچائیوں سے وہ واقف نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ خدا کے کلام کی اہمیت جو ہے ان کی زندگی میں نہیں ہے کہ وہ کلام مقدس کو پڑھیں اور اس پر کیا کریں، عمل کریں. میں یہ وحی کے طور پر دینے لگا ہوں. جب سے میری شادی ہوئی تو میں آج تک اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں کہ وہ اسکول بھی جاتی ہے، لیکن اسکول جانے سے پہلے ہر روز وہ بائبل مقدس پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوس یہ ہے کہ ہم گمراہی کی راہ پر اس لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم کلام مقدس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، ہماری زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول وہ افسس کے لیڈرز کو یہ الہی خطاب ان سے کرتا ہے، اور حقیقت میں وہ یہ ان پر بات صادر کر رہا ہے، ان تک پہنچا رہا ہے کہ منسٹری سے پہلے اگر آپ کا دل خدا کے ساتھ نہیں ہے، اگر آپ خدا کے ساتھ رائٹ نہیں ہیں، تو آپ منسٹری کے لیے کلیئر نہیں ہے. آگے چل کر جب ہم انکوالیفائڈ کے بارے میں بات کریں گے پھر ہم اس کا بھی ذکر کریں گے، لیکن ابھی ہم اس بات پر ذکر کر رہے ہیں کہ گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے وہ مذہبی رہنما ہو یا عام کلیسیا کا رکن ہو، سچائی سے واقف ہونا ضروری ہے.
کلام مقدس کے اختیار، کلام مقدس کی اہمیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں مجبور ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں یہاں جو پڑھے لکھے ہیں، جو اردو پڑھ سکتے ہیں؟ انگریزی نہیں پڑھتے تو اردو پڑھ سکتے، اپنا ہاتھ اوپر کرتے جو اردو پڑھ سکتے ہیں، ویری گڈ، آپ نیچے کریں۔ اب کتنے لوگ ہیں جن کی اپنی بائبل ہے؟ بائبل میں ایک بائبل ہوتی ہے، سب گھر پر استعمال کرتے ہیں، لیکن جس کی اپنی بائبل ہے وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے، جن کی اپنی ویری گڈ۔ آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے کہا جاتا ہے کہ ہم غریب ہیں، غریب گھر کے اندر بھی 2-3 موبائل ہوتے ہیں، وہ بھی 25,000 سے کم والے نہیں ہیں۔ یعنی گھر میں آپ سمجھیں کہ 75,000 کے موبائل ہیں، لیکن بائبل پادری سے مفت مانگتے ہیں، یا کوئی کسی وین والا بیچ رہا ہو تو مفت میں اور لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 1200-1300 کی سادہ بائبل آتی ہے، وہ 1300 کی بائبل ہم مفت مانگتے ہیں، 25,000 کا موبائل ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خرید سکتے ہیں۔ اور اس موبائل پر میرا ایک پرسوں میں کہیں بیٹھا ہوا تھا اور ایک غیر مسیحی دوست تھا، وہ یہ بات کر رہا تھا کہ وہ خود یہ بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو پڑھنا اور لڑنا، یہ 2 باتیں سکھائی جاتی ہیں، پڑھنا علم اور لڑنا۔ یہ ہر بچی یا بچہ اس کو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ فوج میں جائے یا نہ جائے، لیکن ہمارے ہاں بچہ 1.5-2 مہینے کا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ مارنا سیکھ لیتا ہے کہ اس کی اماں اور ابا اسے 25,000 کا موبائل لے کے دیتے ہیں۔ تو بچہ جب انگلی مارتا ہے، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، واہ میرا بچہ ٹچ موبائل کر رہا ہے، پھر وہ ساری زندگی ٹچ موبائل چلاتا ہے اور ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں۔ اور یہ قصور کس کا؟ ہمارا۔ میرے عزیزو، آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری زندگی کی جو راہ متعین کرنی ہے وہ کلام مقدس ہے، لیکن آج ہمارے گھروں میں 25-30-40 ہزار کے موبائل ہیں، لیکن اپنی بائبل مقدس نہیں۔ میں نے نہیں سنا اس خدمت میں کہ کسی بچی یا بچے نے گھر کے اگر حالات خراب ہوں تو کسی ماں یا باپ کو کہا ہو کہ ابا جی اس دفعہ میرے کپڑے رہنے دیں، مجھے بائبل مقدس میری نہیں ہے، یا وہ مجھے لا دیں، یا مجھے زبور کی کتاب لا دیں۔ میں نے نہیں سنا۔ ہم زبور کی کتاب بھی چرچ سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور بائبل مقدس بھی چرچ سے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ کبھی سوچے کہ ہم نے آج تک مسیحی ہوتے ہوئے اس بائبل مقدس کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے؟ اگر نہیں دی ہے، ہم اور ہمارے بچے کیسے گمراہی سے بچ جائیں گے؟ بچے آپ خود بائبل اسٹڈی کرتے ہیں، پھر آپ شام کو خاندانی عبادت کریں، اس میں جو والد ہے یا والدہ ہے، اگر والد نہیں ہے تو والدہ ہے، وہ بیٹھ کر کلام پر دھیان دیا کرے، ہر روز 2-4 آیتوں پر ایک دن آپ دیکھیں کس طرح کلام کی سچائیاں آپ کو اور آپ کے بچوں کو رکھ جائیں گی۔ لیکن ہم رات کو بھی اکٹھے بیٹھ کے وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، کہیں بھی بائبل مقدس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ المیہ ہے۔ خدا کا بندہ غور کرتا ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں گمراہی سے بچنا ہے، اور کلام مقدس میں جب بنی اسرائیل کے لوگ گمراہ ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب مقدس کی سچائیوں اور اس عہد پر قائم نہ رہے جو خدا نے ان کو دیا تھا۔ اس شریعت کو انہوں نے اگنور کر دیا، اس پر چلنے سے انکار کر دیا، اور یہی ان کی گمراہی تھی۔ اور آج بھی ہماری گمراہی یہی ہے کہ خدا کا کلام جو ہمیں دیا گیا ہے، ہماری زندگی میں، ہماری نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
ہم اپنے موبائل کی حفاظت کرتے ہیں لیکن بائبل مقدس کی نہیں. ہماری نظر میں ہمارے موبائل کی اہمیت ہے، بائبل مقدس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ ہم موبائل پر 4 گھنٹے بھی اس پر ہاتھ چلائیں، بچے چلائیں، آپ بھی چلائیں، بوڑھے بڑے بھی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. نہ نظر تھکتی ہے نہ کمر تھکتی ہے. لیکن بائبل مقدس پر 2-3 منٹ غور کریں تو کمر تھکتی ہے، نظر تھکتی ہے، گردن بھی تھکتی ہے اور دماغ بھی تھکتا ہے. جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. اگر آج آپ گمراہ نہیں ہیں تو کل آپ گمراہ ہو جائیں گے. اگر آپ بائبل مقدس کی اہمیت آپ کی زندگی میں نہیں ہے، اگر آپ بائبل مقدس پر دھیان نہیں دیتے، اگر آپ بائبل مقدس پر مطالعہ نہیں کرتے، اس سے اسباب نہیں نکالتے، تو آپ زیادہ دیر تک گمراہی سے بچ نہیں پائیں گے. اس لیے خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے، مذہبی رہنماؤں کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس کی اہمیت جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں اور کلام مقدس کی روزانہ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں اور اس سے اسباق سیکھیں. کلام مقدس کو اپنے دل میں رکھیں تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں اور کلام مقدس پر چلیں، اس سے انکار نہ کریں. مجھے افسوس ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے میگزین، ایسے رسالے خریدتے ہیں جس کے اندر ذائچہ ہوتا ہے کہ یہ اس ہفتے میں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور بہت سارے لوگ وہ خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو پیسے ملیں گے، رہیں گے نہیں، اس ہفتے یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اگر کوئی کرسچن بھی ذائچوں پر ایمان رکھتا ہے تو وہ گمراہی پر چل رہا ہے، وہ بائبل مقدس پر نہیں چلتا. بائبل مقدس کے ماننے والے ذائچوں پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارا خدا جو کائنات کا مالک ہے وہی پوری کائنات پر، آسمان اور زمین پر اختیار رکھتا ہے. پھر گمراہی کے لیے یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جب خدا کا خوف ہماری زندگی سے جاتا رہے تو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ کوئی مذہبی رہنما ہو، کاہن ہو یا کلیسیا ہو، تو خدا کا خوف بائبل مقدس میں حزقیل 22 باب اور اس کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا، میں ان میں بے عزت ہوا. خدا فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے خدا کہ کنہوں نے میری شریعت کو توڑا؟ کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا. یہ مذہبی رہنما ہے اور میں ان میں بے عزت ہوا. کیوں؟ کیونکہ خدا کا خوف ان کو نہیں تھا. جہاں خدا کا خوف نہ ہو وہاں گمراہی ہوتی ہے، جہاں خدا کی عزت کا خیال نہ رکھا جائے وہاں گمراہی ہوتی ہے. اور اگر ہم خدا کی عزت اپنے دل سے نکال دیں گے تو پھر یقیناً ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. اور آج سوچیں کہ میرے اور آپ کے دل میں خدا کی کیا عزت ہے، خدا کا کیا خوف ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر میں آقا ہوں تو میرا ڈر کہاں، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں پراپر کنڈیشن، اگر خدا کا خوف رہتا ہے، خدا کی عزت آپ کے سامنے رہتی ہے تو آپ گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، آپ گمراہی سے بچ سکتے ہیں. اور اگر خدا کا خوف، خدا کی عزت آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر آپ بہت جلد گمراہ ہو جائیں گے. اور پھر ان کوالیفائڈ لیڈر، نااہل جو لیڈر ہیں، حزقیل کی کتاب 22 باب اور ابھی اعمال کی کتاب میں پڑھا ہے، پھاڑنے والے بھیڑیے آئیں گے. تو بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں بھی لکھا ہے کہ یہ لوگ رویا دیکھیں گے اور کہیں گے کہ خدا نے مجھ سے کہا ہے، جبکہ خدا فرماتا ہے میں نے ان سے نہیں کہا. یہ انکوالیفائڈ لیڈر ہے.
اب دیکھیں کہ جو ببلیکل کوالیفائڈ لیڈر ہے اس کی صرف تعلیم کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ تعلیم کے ساتھ اس کا رائٹ ود گاڈ، خدا کے ساتھ ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر وہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو وہ منسٹری کے لیے کلیئر نہیں ہے، وہ انکوالیفائڈ ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ پرانے عہد نامہ میں بھی لیڈر ہیں، نئے عہد نامہ میں بھی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ نبوت کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا ہے، جبکہ خدا فرماتا ہے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا دل خدا کے ساتھ رائٹ نہیں ہے۔ اور آج بھی نئے دور میں بھی اگر کوئی سیمنری باہر کے ملک سے کر کے آ جائے یا اس ملک میں رہ کر کرے، علم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کا دل یا وہ خدا کے ساتھ رائٹ نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو وہ انکوالیفائڈ، وہ نااہل ہے۔ اور جب آپ یا ایسے لوگ انکوالیفائڈ لیڈرز کے انڈر ہوں گے تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو لیڈروں کو بھی پہچاننا ہے کہ وہ کوالیفائڈ ہے یا انکوالیفائڈ ہے۔ خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے، اسی لیے خدا کا بندہ مقدس پولس رسول اندر اور باہر سے خطرات کے بارے میں بتاتا ہے کہ باہر سے پھاڑنے والے بھیڑی آئیں گے، یہ آؤٹ سائڈ سے جو خطرات ہیں، اور اندر سے الٹی الٹی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے، یہ ان سائڈ خطرات ہیں۔ تو ہمیں خبردار رہنا ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جو گمراہی کا سبب ہے وہ انکوالیفائڈ لیڈر بھی ہیں کہ جو خدا کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی منسٹری انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بڑی منسٹریاں ہیں پاکستان کے اندر، کوئی خادمہ نے منسٹری بنائی ہے، کسی خادم نے منسٹری بنائی ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ خبردار ہوں، جو نااہل مذہبی رہنما ہیں وہ گمراہی کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کا دل خدا کے ساتھ درست نہیں ہے، اور وہ خدا کی کلام کی سچائیوں کو اپنے مفادات کے لیے امیزش کر کے بیان کرتے ہیں، کیونکہ جن کا دل خدا کے ساتھ درست ہے وہ امیزش نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خوش ہونے کی بجائے کہ بڑے لیڈر بن گئے ہیں پاکستان میں، ذرا بی کیئرفل ہوں، ذرا پہچان کریں کہ کیا آج پاکستان میں مسیحوں کی گمراہی کا سبب یہ لیڈر نہیں ہیں جو انکوالیفائڈ ہیں، جو شاید تعلیم ہے ان کے پاس لیکن وہ خدا کے ساتھ درست نہیں ہے۔ ببلیکل لیڈر وہ ہے جو علم بھی رکھتا ہو اور خدا کے ساتھ بھی کیا ہو؟ درست ہو۔ جس طرح خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ جو خدا نے کلام ہم تک پہنچایا، ہم نے بغیر ملاوٹ کے ایک ایک بات تم تک پہنچا دی۔ ایک افسوس یہ ہے کہ ہمیں سمجھ ہی لگتی کون ملاوٹ کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور ہم گمراہی کے راستے پر اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم لیڈر کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کوالیفائڈ ہے یا ان کوالیفائڈ ہے، کیا وہ جو منسٹری چلا رہا ہے یہ بات کی بات ہے، کیا وہ خدا
کے ساتھ درست ہے، کلام بڑا اچھا سنا رہا ہے، لیکن کیا وہ خدا کے ساتھ درست ہے؟ اس کی منسٹری بڑی ترقی کر رہی ہے، لیکن کیا اس کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہے؟ ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کوئی گھی کے ڈبے بانٹ رہا ہے، واہ 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 کیا منسٹری ہے، پر اس بانٹنے والے کا دل بھی دیکھے، کیا اس کا وہ رائٹ وے کا، کیا خدا کے ساتھ وہ درست ہے، پھر اس کی منسٹری درست ہے. اور اگر کوئی شخص خدا کے ساتھ رائٹ نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو اس کی کوئی بھی منسٹری ہو وہ درست نہیں ہے اور وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گی. وہ میں ہوں چاہے آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے آج خبردار ہمیں کرتا ہے کہ ہم گمراہی سے بچنے کے لیے پہلی بات کہ ہمیں کلام مقدس کی اہمیت کو سامنے رکھنا ہے اور اس کو باقاعدہ ہر روز اس کی رہنمائی میں چلنا ہے، روح القدس کی رہنمائی میں چلنا ہے. اور پھر خدا کی عزت کو، خدا کے خوف کو سامنے رکھنا ہے. جس طرح آپ نے خدا کا خوف اور اس کی عزت کو ہٹایا، آپ گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے. اور پھر جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں بھی آپ غور کریں اور ان کو بھی چیک کریں کہ کیا جو منسٹری، کوئی بھی منسٹری ہے، اس کی منسٹری کی کامیابی کو نہ دیکھیں. کسی شخص کی جو منسٹری ہے، آپ اس پر توجہ دینے سے پہلے آپ اس کے خدا کے ساتھ رائٹ اینڈ رانگ ہونے کو چیک کریں. اور بحثیت جو مذہبی رہنما ہیں وہ خود بھی، میں بھی اور جتنے اور مذہبی رہنما ہیں وہ خود بھی چیک کریں کہ جو کچھ میں لوگوں کو بتا رہا ہوں یا منسٹری چلا رہا ہوں وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ بحثیت میں خادم، کیا میں خدا کے ساتھ درست ہوں؟ یہ بنیادی بات ہے. منسٹری بنیادی بات نہیں ہے. لیکن آج ہمارے ہاں پاکستان کے اندر منسٹری بڑی بات ہے. بڑی منسٹریاں اس آدمی کے پاس، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس. ہم جو بیت میں ہے، جو پہلی بات ہے وہ نہیں دیکھتے کہ کسی بھی لیڈر کی منسٹری سے پہلے اس کا خدا کے ساتھ درست ہونا ضروری ہے. اگر وہ خدا کے ساتھ درست نہیں ہے، وہ مردے بھی زندہ کرے. تو بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے روز معاشرے کے دن یسوع مسیح کہا ہے بدکاروں میری نظروں سے دور چلے جائیں. تو ہمیں گمراہی سے بچنے کے لیے سچائی پر چلنا ہے. اور سچائی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ کتاب مقدس میں سے. بائبل مقدس میں سچائی کہاں سے ملتی ہے؟ کتاب مقدس میں سے. تو آج آپ خود سے عہد کریں، میں تو ہاتھ نہیں اٹھاتا، آپ خود سے دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو روز بائبل مقدس پڑھتے ہیں، یا کتنے لوگ ہیں جو اتنے بزی ہیں کہ 10 منٹ راستے میں جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے، ہفتہ 4 پر پڑے رہو، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر 10 منٹ بائبل مقدس پڑھ لیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آج میں نہ آپ سے ہاتھ اٹھاؤں گا، نہ زبردستی میں آپ کو وعدے کراؤں گا، نہ یہ آپ کی آزادی یا فریڈم ہے. آپ گمراہ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، کون آپ کو روکے گا. لیکن اگر آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج کے بعد اگر آپ کو ڈیوٹی پر جانا ہے اور اسی طرح آنکھیں ملتے ہوئے بھاگنا ہے تو آپ 10 منٹ پہلے اٹھیں، اپنے ٹائم سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھیں، نہائے دھوئیں اور ایک آیت پڑھیں اور اس پر غور کریں اور دعا کریں، پھر گھر سے باہر نکلیں اور اس طرح اپنی روٹین بنائیں. تو اس طرح آپ پوری بائبل مقدس کی سچائیاں جو ہے وہ ان کو سیکھ سکیں گے تاکہ آپ گمراہ
نہ ہو جائیں۔ جب آپ کو سچ کا ہی نہیں پتا تو کوئی شخص بھی آپ کو گمراہ کر دے گا۔ جب آپ کو سچ کا پتا ہے تو پھر ایسی کتابیں جو آپ کو ملتی ہیں، انٹرنیٹ پر ایسے مٹیریل ملتا ہے، تو وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ آپ بائبل مقدس کے سچ کو جانتے ہیں۔ پھر کوئی مذہبی رہنما بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی کتاب آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گی، انٹرنیٹ پر جو مٹیریل ہے وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا، اگر آپ بائبل مقدس کو پراپر پڑھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کی فریڈم ہے، آپ کا وعدہ ہے، آپ خدا کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسری بات کہ آپ جب فیئر آف گاڈ کو لاس کر دیتے ہیں، جب آپ خدا کی عزت آپ کی نظروں میں نہیں رہتی، تو بھی آپ گمراہی کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خدا کی عزت رکھتے ہیں، خدا کا خوف رکھتے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ کہ جو لوگ خدا کی عزت نہیں کرتے ان کے اندر تکبر آتا ہے، اور تکبر جو ہے یہ ہمیشہ گمراہی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چلتے پھرتے وقت خدا کا خوف رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات کہ ہمیں جو اپنے لیڈر ہیں ان کو، لیڈروں کو خود بھی اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے اور کلیسیا کو بھی پہچاننا چاہیے کہ وہ انکوالیفائڈ تو نہیں ہے۔ یعنی گویا منسٹری کے پیچھے ان کا اپنا رشتہ، اپنا کریکٹر، اپنی زندگی اگر خدا کے ساتھ درست نہیں ہے تو ایسا لیڈر آپ کو کیا کر دے گا؟ گمراہ کر دے گا۔ وہ چاہے معجزات کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، لیکن اگر اس لیڈر کا خدا کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے تو وہ انکوالیفائڈ ہے۔ اس سے بھی بچنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ آپ بچیں یا نہ بچیں یہ آپ کی فریڈم ہے، لیکن بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میرے جانے کے بعد کیسے پھاڑنے والے بھیڑیے آئیں گے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ چیک کریں یہ پھاڑنے والا بھیڑیا ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر آپ چیک نہیں کرتے اور ان کی پیروی کرتے ہیں تو یقیناً ایک دن آپ ایمان پر قائم نہیں رہیں گے۔ کیونکہ ہم اس کو اگر یار یہ بھی بائبل ہی سنا رہا ہے، یہ بھی بائبل سنا رہا ہے، تو پہلے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ جو شخص ہے، لیڈر ہے، وہ خدا کے ساتھ درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ پہلی بات ہے، منسٹری بعد میں ہے، اور اگر وہ خدا کے ساتھ درست نہیں ہے تو اس کی منسٹری کامیابی ناکامی بیکار ہے اور وہ آپ کو گمراہ کر دے۔ اب ان سے بچنا میرا اور آپ کا کام ہے۔ تو یسوع مسیح ہمیں گمراہی سے بچائے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔